یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام بیانیہ کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے بڑے رہنما، ان کے مرکزی صدر جناب عبدالشکور صاحب اور شعیب ہاشمی صاحب، جو ان کے میڈیا افیئرز کے انچارج ہیں، موجود ہیں۔ اس وقت ملک میں جو بلا کا طوفان آیا ہے، جو تباہی ہوئی ہے بارشوں سے، سیلاب سے، 3,30,00,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور 160 میں سے 116 اضلاع تہس نہس ہو گئے ہیں اس کلائمیٹک ڈسٹرکشن سے، تباہی سے۔ آج ہم سمجھتے تھے کہ انہیں بلایا جائے اور دیگر تنظیمیں بھی جو ہیں، جیسے سیلانی ہے یا قوت ہاؤس فاؤنڈیشن ہے یا اور بہت سارے جو والنٹیئرز کام کر رہے ہیں، انہیں لایا جائے اور ان کی بات سنی جائے۔ میں بہت متاثر ہوا ہوں الخدمت نے جو کارروائی کی ہے، اور یہ 2005 سے کے زلزلے سے پہلے سے کام کر رہے ہیں اور 2010 کے سیلابوں میں بھی انہوں نے کام کیا تھا۔ اس وقت یہ 109 اضلاع میں اپنے ان کے مراکز ہیں یا دفاتر ہیں، جہاں سے یہ ہر طرح کی سروس جو ہے، ریلیف سے لے کر ریسکیو سے لے کر ریلیف، اور ریلیف کے بعد اب اس کے بعد کنسٹرکشن میں یہ ایکٹیو ہیں۔ یہ سندھ میں ایکٹیو ہیں، یہ زیادہ تر اضلاع میں سندھ کے، بلوچستان میں، اسی طرح ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے تمام اضلاع میں جہاں بہت تباہی آئی ہے۔ انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو ٹینٹس بھی پرووائڈ کیے ہیں، شیلٹر بھی پرووائڈ کیا ہے، کھانا بھی پرووائڈ کیا ہے، خوردنی اشیاء جو ہیں وہ بھی پرووائڈ کی ہیں، اور موبائل پلانٹیشن پلانٹ بھی یہ کر رہے ہیں، موبائل ہیلتھ یونٹس بھی بنائے ہیں، اور خواتین جو آج 73,000 خواتین پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، جو انہی تباہ حال علاقوں میں بچوں کو جنم دیں گی۔ پھر یہ انہیں ٹینٹس بھی مہیا کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی قدرتی آفات کے علاوہ بھی کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں پانی کے لیے، یہ ہیلتھ سروسز 42 اسپتال چلا رہے ہیں، یہ جس میں 6 بیگا لیبارٹریز بھی شامل ہیں، اور یہ چائلڈ کیئر کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اور 52 آرفن سینٹرز ہیں، اور کوئی 20-22 ہزار کے قریب آرفن فیملیز کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خدمت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر بھی دے، اور یہ کاش ہماری اور حلقے بھی ان کی طرح یہ بے لوث کام کر سکتے۔ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کے فنڈ علیحدہ ہیں، انہوں نے کہا ان کا باہم کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کا آڈٹ بھی ہوتا ہے، اور یہ پبلک اسکروٹنی کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ یہ بہت اس بات سے مطمئن ہے، یہ بڑے پریشان ہیں جتنی تباہی ہوئی ہے، لیکن اس بات پہ یہ مطمئن ہے۔ میرا بڑا کنسرن تھا، میں نے پوچھا کہ لوگ کا رسپانس کیا ہے، لوگوں میں کیا رد عمل ہے۔ انہوں نے کہا لوگ کافی بڑھ چڑھ کر لیٹ رسپانس ہوا ہے، اس میں ہم میڈیا کے لوگوں کا بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں کرمنل نگلیکٹ کا ہم نے بڑی زیادتی کی ہے، کہ اس ایشو کو یہ جون جولائی اگست سے شروع ہوا ہے، اور ہم پچھلے 10-15 دن سے اس طرف فوکس آیا میڈیا کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا مجرمانہ حرکت ہے، اس لیے دنیا کا رسپانس بھی کمزور ہے۔ اب یہ میرے ساتھ موجود ہیں، میں اب مزید ان کا تعارف میں نے کروا دیا، اور ان کا اکاؤنٹ کا نمبر ہے، اس کا ٹائٹل ہے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان۔ یہ ان کا اکاؤنٹ ٹائٹل ہے، آپ نوٹ کر لیں، الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان۔ یہ میزان بینک لمیٹڈ میں ان کا اکاؤنٹ ہے، اور اس کا نمبر ہے اکاؤنٹ نمبر 02140108611151۔ دوبارہ بولتا ہوں، 02140100861151۔ یہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا بینک اکاؤنٹ ہے، اور آپ یہ ہر طور پہ جتنا بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں، یہ الخدمت فاؤنڈیشن کو اپنی کنٹریبیوشن جمع کرائیں کسی بھی میزان بینک کی برانچ پہ۔ میں شکور صاحب، موسٹ ویلکم ٹو دی شو۔ آپ سے شروع کرتا ہوں، آپ وہاں دیکھ رہے ہیں، پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ کس سطح کا اور کس سکیل کی یہ تباہی ہے، اور اس میں کیا کیا خوفناک صورت آپ نے دیکھی ہے؟ امتیاز صاحب، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا، تاکہ ہم اپنے ناظرین کو صورتحال سے آگاہ کر سکیں۔ سکیل تو بہت بڑا ہے،
یعنی میں بھی بچپن سے بہت سارے اس طرح کے سیلابوں کو دیکھ چکا ہوں، اور لگ بھگ کوئی 74 ایئرز میری اب عمر ہے. اتنے بڑے اسکیل پہ میں نے سیلاب نہیں دیکھا تباہی کے نقطہ نظر سے. عام طور پر سیلاب آتا تھا دریا کے بیڈ کے ساتھ ساتھ، کبھی راوی اچھل گیا، کبھی چناب نے کر لیا، کبھی سارے مل کے انہوں نے اس پورے کو کر لیا. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ 2/3 سے زیادہ پانی ہو جائے. اور بلوچستان کے 2/3 کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا اکثر کا بہت بڑا حصہ جناب، وہ تو عجیب و غریب صورت. اور پھر ڈیم ٹوٹ گئے، پھر راستے اور پل برباد ہو گئے. یعنی جو آؤٹ ریچ تھی اس کا معاملہ بھی بہت پریشان کن ہے. ابھی سندھ کے ابھی بھی دیہات ایسے ہیں جہاں ہماری کشتیاں کھانا لے کر جاتی ہیں اور فراہم کرتی ہیں. کوئی روٹ جو ہے وہ پیدل والا نہیں ہے جس کے ساتھ کتنی کشتیاں ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس 17 کشتیاں تھیں. اب پچھلے دنوں میں کوئی ہم نے 7 اور خریدی ہیں تو 25 ہو گئی ہیں. تو یہ نیوی والے بھی کرتے ہیں آپ کو کشتیاں؟ نیوی والے بھی کر رہے ہیں، کچھ ایئر فورس والے اوپر سے ڈراپ کرنے کا کام بھی ان دنوں کر رہے ہیں. تو اب تقریباً ایسے مقامات پہ کھانا پہنچ تو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل بے یار و مددگار ہوں، لیکن آغاز میں انہیں کئی دن تک اس لیکن آپ کے خیال میں بتائیے کہ ہم بہت لیٹ ریسپانس نہیں ہوا؟ بہت لیٹ تو نہیں ہو سکا؟ بہت لیٹ ریسپانس ہوا، خاص طور پر اداروں کا. اداروں سے کیا مراد ہے؟ اداروں سے مراد NDMA کا، میڈیا ایک پورا اگر ادارہ لیا جائے تو اس کا، ایون حکومتوں کا سمجھ آنے میں کہ ہوا کیا ہے اور کتنے بڑے پیمانے پہ ہوا. نہیں، کہیں ہم نے یہ تو نہیں سمجھ لیا کہ بس یہ تو ہمارے بس کی باہر نہیں ہے، باہر ہے، انہیں اللہ کے حال پہ چھوڑو. کہ یہ تو نہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے. وہ تو جیسے کہتے ہیں نا پاکستان اللہ کے سہارے پہ چل رہا ہے تو سیلاب بھی اسی کے سہارے پہ. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کی پولیٹیکل انسرٹینٹی اس کا ایک سبب بنی. لوگ اور چیزوں میں لگے ہوئے تھے. یہ عمران خان کے جو جلسے جلوس ہیں جس طرح سے، اور سیاست کا جو مکالمہ چل رہا ہے، بازار گرم ہے، اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ لوگوں کا فوکس بدل جاتا ہے، دنیا کا فوکس بھی بدل جاتا ہے؟ یعنی اگر عمران کا نام نکال دیں ہم، ہاں، تو اس سیاسی رسہ کشی میں جس میں سارے ہی لوگ اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ اس پہ لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو مینج کرنے پہ لگا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے نتیجے میں قوم سفر کر رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اچھا، ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں صوبائی یا مرکزی یا جو یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے یا فلڈ کمیشن والے ہیں، اب یہ کچھ ایکٹیو ہوئے ہیں کچھ دنوں سے؟ کچھ بہتر ہوا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں، دیکھیں دنیا کو کانٹیکٹ کرنے میں ہمیں بڑی دیر لگی. جی، ابھی تو UNO کا سیکرٹری جنرل کل آ رہا ہے اسلام آباد میں، جی، اور اس کو تو آج سے 1 مہینہ پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے رابطہ نہیں کیا. اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی یہی صورتحال ہے. 15-20 دن پہلے ہمارے فارن منسٹر نے اور سیکرٹری جنرل نے اپیل کی، ایسے ہی 130 اور وہ کافی لیٹ ہوا. ہاں، لیکن چلیں، ہم کہتے ہیں کہ لیٹ ہوا، اب اس پہ اترے ہیں تو ہمیں اب فوکس کرنا چاہیے پوری طرح. اس لیے کہ جیسا آپ نے کہا 3 کروڑ 70 لاکھ لوگ متاثر ہیں. تو یہ تو جناب، یعنی یہ گننا، نمبر دینا آسان ہے. میں تو مجھے نمبر سے بھی شک ہے. اگر تو یہ 160 میں سے 116 ضلع ہیں تو میرا خیال ہے کہ آبادی کا، پھر ہمیں کیسے پتہ ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے، کہاں سے آگے فکر؟ اچھا، میں اس سے عرض کروں، وہ اس طرح ہے کہ جو لاشیں تیر کے آئی ہیں نا، ہم نے ان کو گنا ہے. اچھا، جو گھروں کے اندر دب گئی ہیں تو وہ تو جب کیچڑ سے ہم نکلیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا اللہ کرے بہت زیادہ نہ ہو. اچھا، لیکن ڈیفینیٹلی اچھا، آپ کی یہ جو ریلیف کا فوکس ہے، یعنی امداد، لوگوں کو وقتی جو سہولت فراہم، جی، وہ کتنا، وہ اس میں کیا بنیادی چیزیں ہیں اور کیا ضرورتیں ہیں جو آپ فوکس کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو دیں؟ پہلا تو بڑا سادہ سمپل ایک، اب تھوڑا سا ذرا صورتحال بہتر ہوئی ہے، پکا پکایا کھانا تھا. ٹھیک. اور پکا پکایا کھانا اور اس کے ساتھ صاف پانی، یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں سروائیول کے لیے. اس کے لیے ہم نے بھی اور کئی ساری اور آرگنائزیشنز نے بھی بڑے بڑے کچن بنائے اور کھانا پکایا اور دیگیں جہاں تک پہنچا سکتے تھے پہنچائیں. ہمارے پاس کشتیاں تھیں تو ہم کشتیوں کے ذریعے سے پہنچے.
جو آرمی کے ہیلی کاپٹرز بھی متحرک ہوئے اور انہوں نے مختلف مقامات پہ فوڈ پیکیجز گرائے جہاں ادروائز نہیں پہنچا جا سکتا تھا. تو یہ ایک صورتحال بنی ہے. یعنی بھوک سے بھی لوگ مرے ہوں گے لیکن بہرحال ایک بڑے پیمانے پہ الحمدللہ ان کا سہارا لوگ بنے, اور کم از کم وہ جسے کہتے ہیں نا زندگی کے بقا کے لیے لقمے اور پانی کا سلسلہ. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ریلیف کام کب تک چلے گا؟ یہ ریلیف کا کام کم از کم 1.5 مہینہ اور 1.5 مہینہ چاہیے, پورا 1.5 مہینہ. سندھ کے اندر جو پانی ہے اس کے اترنے میں 1.5 مہینہ لگ جائے گا. ابھی تو پانی جا رہا ہے وہاں پہ پھیل رہا ہے. اس لیے میں نے کہا اب بڑا ریلا تقریباً اس سے گزر رہا ہے. اگلے 2-3 دن میں اب سلو ہو جائے گا. امید یہ کرنی چاہیے. اب تو فورکاسٹ آ رہی ہے کہ پھر بارشیں ہوں گی. اللہ کرے ہوں تو کم ہوں. عام طور پر جو پیٹرن ہے موسم کا وہ تو یہ ہے کہ جو سپٹمبر کا مڈ آتا ہے تو پھر بارشیں کم ہو جاتی ہیں. اب تو ہمارے یہ جو ماحولیاتی بحران ہے اس نے ہمارے پاس پرانی ساری پریڈکشنز کو ختم کر ہمارے پاس کہاں ایسٹیمیٹ ہے گلیشیئر کتنے تیزی سے پگھل رہے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ بھی نہیں تھا کہ جو ٹیمپریچر جب 53 سیلسیس ہو جائے گا تو اس کے بعد بارشوں کا کیا حال ہوگا, کیونکہ یہ تو کیمسٹری کی بات ہے. امتیاز صاحب اس کے بھی 2 حصے ہیں نا. ایک ہے جو معلومات ہمارے پاس نہیں تو وہ بھی ضروری ہے کہ ٹھیک ہوں. ایک جو معلومات موجود ہیں اور جس کی بنیاد پہ ہم نے ماضی میں کچھ نہ کچھ پلاننگ بھی کی, اس کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. یہ ریورائن جتنے ہیں نالے ندیاں, اس کے اندر لوگوں نے اپنے طور پر جا کر ڈیرے لگائے, مکانات بنائے. میں جو کووڈ سے پہلے کراچی میں بڑی بارش ہوئی تو وہاں ایک بڑا گجر نالہ ہے. اس میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا بیڈ بہت چوڑا ہے, تقریباً 300 فٹ سے بھی زیادہ, لیکن عین اس کے درمیان میں 3 منزلہ مکان بنے ہوئے ہیں اور دیواروں پہ لکھا ہے پلاٹ برائے فروخت اس جگہ پہ جو نالے کی جگہ ہے. تو کوئی تو بیچ رہا ہے نا. اور بجلی کے کھمبے وہاں پہنچے ہوں. دیکھیے نا مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارے ہاں غریبوں کے لیے کوئی ہاؤسنگ پلان ہی نہیں ہے. کراچی دنیا کی کچی آبادیوں کا سب سے بڑا شہر ہے. کیا کراچی میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی کراچی کچی آبادیوں کا بڑا شہر ہے؟ لیکن امتیاز صاحب یہ تو آپ غریبوں کے لیے بات کر رہے ہیں نا. عبدالشکور صاحب تو جو بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو لینڈ گریبرز بھی آ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ تو چائنا کٹنگ اور وہ پھر وہی لوگ ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ اب ہم کنسٹرکشن کے اس پہ فیز میں جا رہے ہیں. ہمارے ہاں 2015 میں جو ہمارا فلڈ کنٹرول کمیشن ہے اس نے اپنی رپورٹ دے دی تھی 2010 کے سیلاب پہ. پلان بھی دے دیا تھا. کوئی 332 ارب روپے کا کوئی منصوبہ تھا. اس کا PC1 بھی ہو گیا 2019 میں, لیکن اس میں عمل کوئی نہیں ہوا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو راستے ہیں آبی راستے یا نالے ہیں ان کے اندر جو تعمیرات ہے, اس کے بارے میں قوانین وغیرہ کی بات سب اس میں موجود ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سیلاب آنے کے بعد ہمارا قومی رویہ حکومتوں میں ہوتا ہے, بھائی ایک بار سیلاب گزر گیا اس کے بعد لوگ جانے ان کا کام جانے, 6 مہینے بعد بھول اور جائیں گے وہ پھر خوش ہو جاتے ہیں محکمہ تعمیر والے, وقف ڈپارٹمنٹ والے, کہ مال بنانے کا جی وہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے. گو کہ یہ جو نیا سسٹم آ گیا ہے براہ راست پیمنٹ کرنے کا, اس سے لوگوں کو پیسے مل جاتے ہیں. جیسے ابھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 25 ہزار روپے لوگوں کو مل رہے ہیں اکاؤنٹ میں, اور وہ بیچ میں سے ہیومن فیکٹر نکال دیا ہے. آپ بتائیں کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ کس طرح کی ہم تعمیر نو کریں. دیکھیں پہلے تو 3-4 چیزیں بہت اہم ہے جس کو کرنا ضروری ہے. گورنمنٹ بڑی سختی کے ساتھ ان ایریاز کو مارک کرے جہاں آبادی نہیں ہو سکتی اور جو پانی کے روٹ ہیں, جو یہ جہاں سے آبی راستے ہیں اس پہ تاریں لگائے, خطرے کے کوئی نشان لگائے, الرٹ کرے, اور میڈیا اس پہ فوکس کرے کہ وہ لوگوں کو ہائی لائٹ کر کے بتاتا رہے کہ یہ ڈینجر ایریاز ہیں اور یہاں انکروچمنٹ ہو رہی ہیں, کچھ اور چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ پانی اب جو مختلف صورتوں میں آتا ہے, ڈیموں سے بھی کنٹرول نہیں ہوگا, جھیلوں سے بھی نہیں ہوگا, تو ہمیں کچھ آلٹرنیٹیو سوچنے ہوں گے. میں پچھلے دنوں ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ بہت ساری جگہوں پہ آپ پانی کو براہ راست انڈر گراؤنڈ لے جا سکتے ہیں, اور کئی کامیاب تجربے ہوئے ہیں. آپ اگر اس پورے روٹ پہ اگر 200 400 600 مقامات پہ
10 فٹ کے بور کریں اور جہاں پانی نیچے موجود ہے تو وہ بالکل ایسے ہی نیچے جائے گا جیسے سمندر میں پانی جاتا ہے. تو ایک صورت اس طرح کی ہو سکتی ہے. جدید ٹیکنالوجی نے بے شمار اور چیزیں پیدا کی ہوں گی. سو ہمیں پانی کو اتنی دور سے پہاڑوں سے اتر کر کراچی تک پہنچنے میں جو وقت لگتا ہے تو اس کو بریک کرنا ہوگا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں. اچھا یہ جو کوہ سلمان کا جو فیکٹر آیا ہے جو یہ ہمارا ڈیرہ غازی خان اور تونسار وغیرہ کا تو یہ بھی پورا ایک آپ کو پتہ کچھی کینال تھی اب وہ ساری بھر چکی ہے اس پہ آبادیاں بن گئی تھیں. تو ان سب کو ہمیں کلیئر کرنا ہوگا تاکہ اس طرح کی صورت کرے. پاکستان کا جو زیر زمین پانی ہے زیر زمین وہ بہت گہرا ہو گیا ہے. آپ یہ دیکھیے چولستان جو ہے ہم پانی کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں کہ چولستان میں آئے اور کئی صورتیں کریں. امریکہ کے اندر آپ اگر کیلیفورنیا جائیں تو کتنے لمبی نہر ہے جس کو دریاؤں سے کاٹ کے انہوں نے پانی فراہم کیا ہے. تو ہمیں اس طرح کی کوئی صورت تو کرنی ہوگی کہ ان ایریاز میں جو ڈیزرٹ کی صورت میں ہیں ان کو پانی کو ڈائیورٹ کریں اور کوئی ایسی صورت کریں کہ وہ ڈیزرٹ تو پانی پیتا ہے نا جی اور تیزی سے پیتا ہے. تو اسکیمیں بہت ساری ہوں گی جسے کرنا ہوگا جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہمارے ساتھ شامل ہونا ہوگا. جو پاکستان یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہم نے ڈیزرٹس کو کلٹیویٹ کر لیا اور سیٹلمنٹس کر لیا ہیومن اس سے نیچر کا اور انسان کا توازن خراب ہو گیا رپچر ہو گیا جس سے یہ آفات زیادہ بڑھ گئی ہیں. کلٹیویٹ کہاں کیا ہے ہم نے تو یہ سارا ہم نے میں رہنے والا ہوں وہیں سے اسٹیل اسٹرکچر بنایا ہمارا سارا چولستان سیٹل ہو گیا وہاں پہ ایک ٹکڑا نہیں بچا زمین کا. بس وہ جہاں تو اسٹیل اسٹرکچر کھڑے ہو سکتے تھے تو وہاں ہم نے وہ کام کر لیا. وہ شہروں میں بھی کیا وہاں بھی کیا. اچھا یہ پوری پلاننگ ہے جس کو جس کو سیٹ کرنا ہوگا. اب جو ایکسپرٹس ہیں انوائرمنٹ کے کنسٹرکشن کے سیلابوں کے ان سے کنسلٹ کرتے ہیں آپ لوگ یا ان سے اوپینین لیتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ہم نے پچھلے عرصے میں کچھ کام کیا تھا لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے. نہیں تو وہ آپ کو اپروچ نہیں کرتے ایسی ایجنسیز جو ہیں جو ایجنسیز اگر جاگ جائیں تو بڑی خوشی ہوگی. اور فلڈ والے جو ہیں یا وہ آپ سے کانٹیکٹ نہیں کرتے. یہ جو اتنے درجن بھر ادارے ہیں انہوں نے کتنی بار آپ کو اس سارے کل پہلا موقع ہے اور میں نے ان کو مبارک دی خوشی کا اظہار کیا کہ پچھلے 2.5 مہینے میں جب یہ سارا کام ہو رہا تھا تو آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں پہلی دفعہ لائن پہ لیا اور اچھی تجاویز آ گئیں. یہ اصل میں مسئلہ تو جو میں نے عرض کیا یہ جو بنی ہے ریسپانس والا اس میں آپ لوگ ہیں اس میں کل پہلی دفعہ پارٹیسپیٹ ہم نے کیا اور این جی اوز نے بھی کیا 4-5 اخوت والے بھی تھے کچھ اور بھی تھے ایدی بھی اس میں موجود تھا. کچھ پہنچے کچھ نہیں پہنچے لیکن یہ ایک پہلی اچھی سینسیبل کوآرڈینیشن تھی اور اس پہ گلوں کے بجائے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ چلو لیٹ صحیح کم از کم آغاز تو ہوا ہے. اسی طرح کل یو این کا سیکرٹری جنرل آ رہا ہے اسلام آباد میں تو وہ بھی مختلف این جی او سے بھی مل رہا ہے اور گورنمنٹ کے اداروں کو بھی مل رہا ہے تو ایک نیا انسینٹیو جنم لے گا. یہ بتائیے کہ آپ کتنے والنٹیئرس کام کر رہے ہیں پاکستان میں اس وقت ہمارے کوئی 22-23 ہزار والنٹیئرس ہیں 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں. ہمارے کوئی 3,500-4,000 والنٹیئر تو وہ ہیں جو باقاعدہ ٹرینڈ ہیں. اچھا جن کو ہم نے پانیوں میں اترنے کا کشتیوں کا وہ جو لائف سیونگ جیکٹس ہوتی ہیں اس کا باقاعدہ ٹریننگ دی ہوئی ہے. یہ جو باقی ورکر ہیں یہ وہ ہیں جو اسٹریٹ پہ پانی پہنچانے میں کھانا پہنچانے میں فنڈ کلیکشن میں لوگوں کی داد رسی میں ہیلتھ کے کام کرنے میں. الحمدللہ الخدمت مانیٹریلی شاید اتنی بڑی آرگنائزیشن نہ ہو. آپ تو کہہ رہے کہ 3 ارب روپے آپ کو کیش نہیں میں عرض کرتا ہوں 3 ارب کا سامان بڑی آسانی ہے. میں عرض کروں نا یعنی ہمارا جو قابل فخر سرمایہ ہے وہ ہماری ورک فورس ہے جو کراچی سے گلگت تک ہر جگہ موجود ہے. ویری گڈ یس. اور یہ ہمارا بڑا پازیٹیو ہے جی کسی اور کے پاس نہیں. کوئی شہری تنظیم ہے کوئی علاقائی تنظیم ہے کچھ اور تو یہ الحمدللہ ایک بڑا یعنی وہ جو ریسپانس ہے وہ جیسا آپ نے کہا وہ بھی ملک کے اندر اس دفعہ بہت اچھا ہوا ہے. اور ہم اپنے سارے ڈونرز کا اور لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ مین اسٹریم میڈیا پہ
ہماری سرگرمیوں کو اپریشیٹ بھی کیا. اور میڈیا نے آپ کو نظر انداز کیا ہے بالکل, نہیں انہوں نے فلڈ کو نظر انداز کیا ہے. نہیں, مجموعی طور پہ ہوا, لیکن الحمدللہ اس پہ ہماری ایکٹیویٹیز کو اور ہمارے پروگراموں کو دکھایا ہے. یہ تقریباً سارے مین اینکرز نے بھی کیا ہے. آپ کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو اپنی کام کے حوالے سے اور سیلاب کے حوالے سے؟ دیکھیے, دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو. لوگوں کے اندر عام طور پر ایک ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں شوق آتا ہے تو وہ کہتے ہیں سامان اکٹھا کرو, گاڑی لو اور چلو توسا چل کے ہم تقسیم کرتے ہیں. اور جب وہاں پہنچتے ہیں اور انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان پانیوں میں تو اترا نہیں جا سکتا اور تھکے ہوتے ہیں, تو پھر وہ سامان کو دائیں بائیں دیکھ کے کہتے ہیں یار کوئی ایسے کیمپ مل جائے نا یہاں اس کو اتار دیں. اور وہ پھر ظاہر پریشانی میں کوئی معلومات نہیں ہے, کچھ سکلز نہیں, کچھ نہیں, تو چھوڑ کے آ جاتے ہیں. میں ایک تو سامعین سے یہ بات عرض کروں گا کہ ان کو جس تنظیم پر بھی بھروسہ ہے ان کے ساتھ بے شک کانٹیکٹ کریں, انہیں کہیں کہ ہم اس علاقے میں جانا چاہتے ہیں, یہ کام کرنا چاہتے ہیں, فوڈ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمارے بہاف پہ کریں اور ہمیں رپورٹنگ بھی کریں کہ یہاں یہ کام ہو گیا ہے. خود جانے کے بجائے یہ بہت بہتر ہے. آپ کی کوئی ہیلپ لائن نمبر نہیں ہے؟ ہیلپ لائن نمبر کیا موجود نمبر ہے آپ کا؟ نمبر ہے 080044448. یہ نمبر اس لیے ہے کہ شکور صاحب نے یہ کہا ہے کہ لوگ اپنے طور پر سامان اکٹھا کر کے جاتے ہیں, پھر انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں چھوڑنا ہے, کدھر چھوڑنا ہے, کہیں لٹ بھی جاتے ہیں, لوگ چھین لیتے ہیں, تو وہ صحیح لوگوں تک نہیں پہنچتا. اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ جو بھی نیٹ ورک کام کر رہا ہے جس علاقے میں آپ, تو آپ ان سے رابطہ کریں, آپ الخدمت سے رابطہ کریں اور نیٹ ورک سے ان سے رابطہ کریں. اس طرح آپ کی جو مدد ہے وہ جائز لوگوں تک پہنچ جائے گی اور ضائع نہیں ہوگی. آپ کوئی اور بات کہنا چاہتے ہیں؟ ایک تو یہ جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ عام طور پر لوگ ایسی اشیاء کو جمع کرتے ہیں جس کو بھیجنا اور میچ کرنا مشکل ہے. مثلا بہت سارے لوگ اپنے کپڑے, اچھی حالت میں کپڑے ہوتے ہیں لیکن بھیج دیتے ہیں. اسے وہ کیوں غلط ہے بھیجنا؟ اس میں اس لیے غلط ہے کہ وہ جہاں پہنچ رہے ہیں نا تو وہ اسارٹیڈ نہیں ہوتے. آپ نے گٹھڑ بنائے بھیج دیا, اب وہ خواتین ہیں, بچے ہیں, مرد ہیں, آپ نے بہت اچھی شرٹ اور پینٹ بھیج دی اور وہ تو تہمت باندھتا ہے, وہ اس کے سائز کی نہیں ہے, وہ اٹھا لے گا 8-10 کو اور لے جائے گا. کوئی ایک آدھ شاید کام آ جائے, باقی کو کہے گا چلو اس کو پھینک دیتے ہیں, کچھ اور کرتے ہیں. تو جو یوزیبل چیزیں ہیں, یوزیبل چیزیں اگر میں کہوں تو یہ ہے کہ پانیوں میں پلاسٹک کی اچھی چپل جو نسبتاً بند ہوتی ہے, اس کی بڑی ضرورت ہے. یوٹینسلز, کھانے پینے کے جو برتن ہوتے ہیں, پانی کے لیے ہوتے ہیں, باقی چیزوں کے لیے ہوتے ہیں, اس کی ضرورت ہے. کپڑوں میں اگر آپ چادریں دیں, آپ اس کو تہمت بھی بنا سکتے ہیں, آپ اس کو گلے میں بھی لپیٹ سکتے ہیں, آپ رات کو چھت پہ بھی کر سکتے ہیں, اوڑھ بھی سکتے ہیں, اس کا دسترخوان بھی. تو جو کامن یوز کی جو چیزیں ہیں جس میں سائزز اور ٹیسٹ اور علاقہ میٹر نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اب وہ چیزیں کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا. اور خوراک میں ان کی مدد ہوگی. خوراک میں اب وقت آ گیا ہے, اگر ہم ڈرائی بھی دینا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن ڈرائی خوراک کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پنڈی سے چل کے جعفر آباد میں جائے گی تو اس کا جو کرایہ آئے گا وہ بہت زیادہ پڑ جائے گا, جبکہ جعفر آباد میں مارکیٹ سے آپ تقریباً اسی ریٹ پہ خرید سکیں گے جو آپ پنڈی میں خرید رہے ہیں. تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ کہیں کہ آپ کی طرف سے اتنے فوڈ پیکج جس میں دال, چاول, گھی وغیرہ وغیرہ شامل ہو, تو وہ خرید کر آپ کے اس کی طرف سے تقسیم کر دیا جائے, تو وہ ایک بہتر ہے. لیکن اگر کسی کے پاس جمع ہے اور وہ بھیجنا چاہتا ہے تو بھی ڈرائی فروٹ از دی بیسٹ, اور پکا کھانا تو ڈیفینیٹلی لے کے جانا کسی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ناظرین, یہ تھے جناب عبدالشکور الخدمت فاؤنڈیشن کے سربراہ, اور میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ ان کے ساتھ تعاون اس لیے کریں کہ یہ براہ راست متاثرین سیلاب کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ان کا ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے, ان کا ایک اندرونی نظم و ضبط ہے, اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ضائع نہ ہو, آپ کی امداد ضائع نہ ہو, آپ کا عطیہ ضائع نہ ہو. آپ کو میں نے بتا دیا, ان کی ہیلپ لائن دوبارہ بتا دیتا ہوں. نمبر ہے 080044448. ہاں, اب ٹھیک ہو. آپ کا بہت شکریہ.